بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس ماہ مقدس کے اندر بھی جو ہے وہ اسلام دشمن اور انسان دشمن ان کے جو وار ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ایک عجیب سا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے کہ علماء جو ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے KPK کے اندر، اور اب یہ کل ایک اٹک کے اندر بھی واقع ہوا ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے دشمن کی طرف سے کہ شاید پاکستان کے اندر جو ہے وہ فرقہ واریت کا جو جن ہے وہ بے قابو ہے، اور یہاں پہ یہ کوئی آپس میں جو ہے وہ فرقوں کا معاملہ ہے اور وہ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، حالانکہ یہ ایسے بات نہیں ہے۔ یہ جو افغانستان کے اندر اس وقت جو سرزمین استعمال ہو رہی ہے وہ انڈیا اور امریکہ اور اسرائیل یہ مل کے کر رہے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ پاکستان ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا جو قوت ہے وہ مذہبی قوتیں ہیں، اور ان کو اگر آپس میں لڑا دیا جائے اور انتشار پھیلا دیا جائے تو پھر دشمن کا کام آسان ہو جائے گا۔ اس وقت پے در پے مساجد کے اندر اور مساجد کے باہر جو ہے وہ علماء دین کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ اب تیزی سے پھیل رہا ہے۔ گزشتہ دنوں قومی سلامتی کا اجلاس ہوا، اور اس میں یہ بات سب نے کہی کہ تمام سیاسی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا ہوگا، لیکن بدقسمتی سے PTI پھر جو ہے وہ اس اجلاس میں شریک نہ ہوئی، اور نہ ہی نواز شریف صاحب ہوئے۔ حالانکہ چاہیے تھا کہ گورنمنٹ تھوڑا لچک کا مظاہرہ کرتی، عمران خان کو بٹھاتی، نواز شریف کو بٹھاتی، اور آصف علی زرداری بیٹھتے، مولانا فضل الرحمان بیٹھتے، باقی قوتیں سب بیٹھ جاتی، اور اس ملک کی جو اس وقت قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز ہیں اس کے اوپر ایک واضح حکمت عملی طے کی جاتی۔ لیکن یہاں کیونکہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی ہوتی ہے، یہاں پہ کچھ ایسے اختلافات ہیں جو دشمنی کی حد تک جو ہے وہ شدت اختیار کر چکے ہیں، اور یہ کوئی اس ملک کے لیے اور اس ریاست کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ رمضان المبارک ویسے بھی ہمیں صبر، استقامت اور بردباری کا سبق دیتا ہے، لیکن ہم کیونکہ فرضی مسلمان کہلاتے ہیں، عملی طور پہ ہم اس ماہ مقدس کے تقدس کو بھی جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھتے۔ ہمارے اندر جو ہے وہ قوت برداشت اس قدر کمزور ہے، اور ہم عدم انتشار کا شکار ہیں کہ ہر طرف ہم انتشار کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ یہاں پہ عدم برداشت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ نوجوان نسل کے ہاتھوں جو ہے وہ جہاں پہ قلم ہونا چاہیے تھا، جہاں پہ اس نوجوان نسل کو اس ملک کا جو ہے وہ باغ ڈور سنبھالنی چاہیے تھی، ان کے اندر نفرتیں اس قدر بھر دی گئی ہیں کہ وہ اب ہر الٹا کام کرنے کے لیے میدان میں نکل آتے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے، اور یہ اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا دہشت گردی کا، چاہے وہ اندرونی دہشت گردی ہو یا چاہے بیرونی دہشت گردی ہو، جب تک تمام پولیٹیکل اور مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوں گی۔ جو بھی اتحاد بین المسلمین کی بات کرتا ہے اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ سوچنا یہ ہوگا کہ یہ کون کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے یہ کیا محرکات ہیں کہ یہ ہمارے جو علماء دین ہیں ان کو، اور پھر مختلف بارہ چنار میں جو کچھ ہوتا رہا وہ دیکھ لیں۔ پہلے ایک فرقے کے لوگوں کو مارا گیا، یعنی اہل تشیع کو، ان کو جو ہے وہ کئی ماہ تک محصور رکھا گیا، اور اب دیوبند کے علماء کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ یہ کڑیاں جو ہیں وہ ملانا پڑیں گی، اور یہ سوچنا ہوگا کہ یہ کون کرا رہا ہے، اور جو بھی کرا رہا ہے وہ اس ملک اور اسلام کا دشمن ہے۔ اور دشمن سے نمٹنے کے لیے کبھی بھی آپ جب حصوں میں بٹ جائیں گے تو دشمن آپ کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ زیر کر لے گا، آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے اداروں کو بھی سوچنا ہوگا کہ وہ از سر نو جو ہے وہ جائزہ لیں۔ ہماری سرحدوں کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ کوئی قابل اطمینان نہیں ہے۔
آئے روز دہشت گرد بارڈر کراس کر کے آتے ہیں اور یہاں وارداتیں ڈالتے ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز کے درجنوں جو ہیں وہ اس ماہ مقدس کے اندر درجنوں جو ہمارے نوجوان ہیں وہ شہادت کا جو ہے وہ رتبہ حاصل کر چکے ہیں. لیکن یہ سلسلہ اس وقت تک نہیں رک سکے گا جب تک ہماری قومی ایک پالیسی نہیں ہوگی، قومی یکجہتی نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے دشمن جو ہے وہ تاک تاک کے ہمیں مارتا رہے گا. دشمن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں. دشمن جب بھی گولی چلاتا ہے وہ یہ نہیں پوچھتا ہے کہ تمہارا کون سا فرقہ ہے یا تمہارا کون سا پولیٹیکل گروہ ہے یا تمہارا کون سا مذہبی گروہ ہے. دشمن کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ کس طریقے سے یہاں افراتفری پیدا کی جائے، اس ملک کی جو اکانومی ہے اس کو کیسے جو ہے وہ جب آپ انتشار میں ہوں گے، جب آپ بدامنی میں ہوں گے تو ظاہری بات ہے آپ کی اکانومی بھی جو ہے وہ سفر کرے گی. اور یہاں پہ دشمن کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ ان کو تقسیم کرو. یہ تقسیم ہوں گے تو مارے جائیں گے، اگر یہ متحد ہوئے تو یہ پھر مار دیں گے. لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز اور جتنے بھی باقی ہمارے قومی ادارے ہیں وہ تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کریں وسیع تر قومی مفاد میں، اور تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے کوئی ایک جامع حکمت عملی بنائیں تاکہ اس دہشت گردی اور اس بدامنی کا عملی طور پہ خاتمہ ہو سکے. بہت شکریہ.